أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله عز وجل: أحل الله البيع وحرم الربا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للرجل الصالح. معزز حاضرین مجلس اور پردہ نشین میرے اسلامی ماؤں اور بہنیں، کل کے درس میں ہم لوگوں نے سود کی مذمت، سود کی قباحت اور سود کی لعنت کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہم نے معلوم کی. سود چونکہ ایک سنگین جرم ہے، ایک بہت بڑا ظلم ہے، اسی لیے اسلام نے سود لینے والے، سود دینے والے، سودی کاروبار کرنے والے اور اس میں کسی بھی طرح کے حصے لینے والے پر بڑی خطرناک وعیدیں سنائی ہیں. آج کے درس میں اسی سود کے متعلق چند اہم باتیں بتانا مناسب سمجھتا ہوں، کیونکہ سود کے تعلق سے اتنی وعیدیں آنے کے باوجود ہم مسلمانوں میں سے بہت سارے احباب، بہت سارے افراد اس میں ملوث ہیں اور اس معاملے کو معمولی اور آسان سمجھتے ہیں. سودی معاملہ یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے. سودی معاملے میں حصہ لینا یہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے. بہت ہی زیادہ وعیدیں اس کے تعلق سے آئی ہیں. اس معاملے کو سمجھنے کے لیے ہمیں مال کے تعلق سے اسلام ہمیں کیا تصور دیتا ہے، مال کے معاملے میں اسلام ہمیں کیا حکم دیتا ہے، اسے جاننا ضروری ہے. مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس مال کی بڑی اہمیت قرآن اور حدیث میں بیان کی گئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نعم المال الصالح للرجل الصالح. وہ پاک مال، کیا ہی بہترین مال ہے جو کسی نیک آدمی کے پاس ہو. مال پاک ہو، حلال ہو اور نیک آدمی کے حوالے ہو جائے، وہ مال بہت ہی بہترین اور کیا ہی بہترین خوبصورت مال ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور اسی مال پر ہماری زندگی کا گزارا ہوا کرتا ہے. زندگی گزارنے کا اہم ذریعہ مال ہے. جس آدمی کے پاس مال ہو اس کی زندگی بہتر انداز میں گزرتی ہے. جسے اللہ تبارک و تعالیٰ مال سے نوازیں، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کی حفاظت کا حکم دیا اور کہا:
ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التی جعل اللہ لکم قیاما، کہ تم اپنے مال کو کم عقل لوگوں کے حوالے نہ کرو، جس مال میں اللہ نے تمہارے لیے معاش کا ذریعہ، جس مال کو اللہ نے معاش کا ذریعہ بنایا ہے۔ تو ہماری شریعت مال کو بڑی اہمیت دیتی ہے، مال کا مقام ہماری شریعت میں ہے۔ بعض لوگوں کا یہ سمجھنا کہ شریعت میں مال حاصل کرنے یا مال کمانے کے تعلق سے مذمت آئی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ مال کمانے کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی ہے کہ آدمی کے پاس مال ہو، وہ دوسروں کے محتاج نہ ہو، اس کی ترغیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ ہاں، جن احادیث میں مذمت آئی ہے مال کے تعلق سے، آدمی مال کا پجاری بن جائے اور اس کا مقصد مال ہو جائے، ایسی چیزوں کی مذمت اور وعید سنائی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے دین میں 5 اہم بنیادی مقاصد ہیں۔ شریعت کی ساری تعلیمات ان 5 چیزوں کی حفاظت، 5 چیزوں کے ارد گرد گھومتی ہیں۔ حفظ الدین، دین کی حفاظت، جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، عزت کی حفاظت، اور اسی طرح عزت کی حفاظت کے ساتھ ساتھ عقل کی حفاظت۔ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں، شریعت نے ان 5 چیزوں کی حفاظت کے لیے بہت سارے احکام بیان کیے ہیں۔ مال کمانا، مال خرچ کرنا دین کے بنیادی مقاصد میں سے ہیں۔ اس مال کو کما حقہ کمانے کے لیے، صحیح طریقے سے کمانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے طریقوں کو حرام قرار دیا۔ جھوٹ بول کر کمانا، دھوکہ دے کر کمانا، خیانت کے ذریعے مال حاصل کرنا، یا دوسروں کے مال پر ناحق قبضہ جمانا، یہ سارے راستوں کو شریعت نے حرام قرار دیا۔ دھوکہ دے کر کوئی آدمی کسی کے مال کو حاصل کر لے، باطل طریقے سے مال حاصل کرنا، اللہ نے اسے حرام قرار دیا۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، اے لوگوں تم مال کو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کے مال کو غلط طریقے سے نہ کھایا کرو، الا ان تکون تجارہ، ہاں تمہارے لیے دوسرے کا مال حلال ہو سکتا ہے تجارت کے ذریعے، جو کہ رضامندی کے ساتھ، اصلاح کے ساتھ ہوں، ایسے مال ہمارے لیے جائز ہو سکتا ہے۔ ورنہ اگر کوئی آدمی دھوکہ دے کر مال کمانے لگے، جھوٹ بول کر مال کمانے لگے، یا دوسروں کے مال پر ناحق قبضہ جما لیں، اور ہر وہ طریقہ جس میں سامنے والے کو دھوکہ دیا جائے یا خود خریدنے والا دھوکے میں ہو یا نقصان میں ہو، شریعت نے ان سارے راستوں کو حرام کر دیا۔ شریعت میں بہت سارے طریقوں کو حرام قرار دیا کہ منابذہ ایک طریقہ ہے۔ منابذہ کے معنی کہ آدمی مال والے کے پاس کچھ مال دے کر اپنے ہاتھ سے یا کسی طرح سے کسی چیز کی طرف پھینکیں، اور وہ چیز جس پر گرے وہ اس کا حق ہو جائے گا۔ آج بہت سارے مالوں میں اس طرح کی چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں، جس پر وہ چیز گر جائے وہ اس کا وہ مستحق ہوگا۔ مال زیادہ، کبھی کم، یا کبھی وہ کچھ مستحق نہیں ہوگا، اس میں دھوکہ ہے۔ دھوکے کے ہر راستے کو شریعت نے حرام قرار دیا، چاہے لینے والا دھوکے میں ہو یا دینے والے کو دھوکہ ملے، یا لینے والا نقصان میں ہو یا دینے والا نقصان میں ہو، یہ سارے راستوں کو شریعت نے حرام قرار دیا۔ ان حرام راستوں میں سے ایک اہم راستہ سودی لین دین ہے، سودی کاروبار کرنا، یہ بھی اسلام نے اس کو بھی حرام قرار دیا۔ یہی بات، اسی وجہ سے اللہ نے کہا احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے سودی لین دین کو حرام کیا اور تجارت کو حلال کیا۔ تجارت اور سود میں، بیع اور ربا میں کیا فرق ہے؟ بعض لوگوں نے کہا کہ جس طرح تجارت میں فائدہ ہوتا ہے اسی طرح سود میں بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا نہیں، سود حرام ہے، تجارت لین دین حلال ہے۔ اور ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ بہت سارے فرق علماء کرام نے بتائے ہیں۔ ان میں سے بنیادی جو فرق ہے، سب سے پہلا فرق یہ ہے، تجارت لین دین آپسی رضامندی سے ہوا کرتی ہے۔
تجارت آپسی رضامندی سے ہوا کرتی ہے، لیکن سود کا معاملہ دیکھیں کہ جو سود دینے والا ہوتا ہے، رقم جو ادا کرنے والا ہوتا ہے، شروع میں تو وہ راضی ہو جاتا ہے، لیکن چلتے چلتے جب سود کی رقم زیادہ ہوتی جاتی ہے، نقصان اسے زیادہ ہونے لگتا ہے تو راضی نہیں ہوتا۔ اور سودی لین دین جہاں کہیں ہو وہاں پر آدمی دوسرے کے خون چوسنے، اس کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ نہیں کرتا۔ سودی کاروبار کرنے والا چاہتا ہے کہ سامنے والے سے میں جس قدر مال حاصل کروں کر لوں، اس کے ساتھ ہمدردی، خیر خواہی، اسے ساتھ دینا یا اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اس کا مقصد نہیں ہوتا، اسے مال عزیز ہوتا ہے، کسی طرح سے میں مال زیادہ سے زیادہ حاصل کر لوں، یہ سود دینے والے کا مقصد ہوا کرتا ہے۔ اور اسی طرح سود اور تجارت میں، لین دین اور سود میں کیا فرق ہے؟ سود دینے والا کبھی محنت کرنے والا محنت کا فائدہ نہیں حاصل کرتا۔ جو آدمی سود دیتا ہے، سودی معاملہ کرتا ہے، محنت کر کے اس محنت کا فائدہ اسے نہیں ملتا، اور سود کی وجہ سے جو کچھ محنت کرتا ہے سامنے والے کو، سود کھانے والے کو اسے بار بار دینا پڑتا ہے، اور سود کھانے والا بغیر محنت کے آرام سے راحت سے بیٹھ کر دوسروں کی محنت کو کھانے لگتا ہے، دوسروں کی محنت کا ثمرہ وہ حاصل کرنے لگتا ہے۔ شریعت تو کہتی ہے کہ جو محنت کرنے والا ہے وہ کھائیں، محنت کرنے والا اس مال کا زیادہ حقدار ہے، یہ صرف مال دے دیا اور آرام سے بیٹھ کر دوسروں کی محنت کا فائدہ حاصل کرنے لگتا ہے، اس کی اجازت شریعت نے نہیں دی۔ اسی طرح سود اور تجارت، سود اور تجارت میں فرق یہ ہے کہ تجارت کی وجہ سے مال گردش میں رہتا ہے، کبھی اسے فائدہ ہوا کبھی اسے فائدہ ہوا، مال ایک دوسرے کے منتقل ہوتے رہتا ہے۔ جہاں سودی معاملہ ہو وہاں مالداروں کے پاس یا جو سود کھانے والا ہوتا ہے اسی تک محدود ہو جاتا ہے۔ جو سود دینے والا ہے وہ محنت کر کے لا کے اس کے حوالے کرتا ہے اور سود لینے والے کے مال میں اضافہ ہی اضافہ ہوتے جاتا ہے۔ اس طرح دولت مالداروں میں محدود ہو جاتی ہے۔ شریعت چاہتی ہے کہ مال بہت سارے لوگوں کے پاس ہو، یہ محتاجی، غربت اور یہ جو مال نہ ہونا جو ہے یہ اس طرح ہماری شریعت میں نہ ہو، اس کی اجازت اسلام نے نہیں دی۔ اور سودی کاروبار جہاں ہو وہاں امیر سے امیر تر ہوتا جاتا ہے، امیر سے امیر تر، اس کے پاس مال ہی مال آتے جاتا ہے، اور غریب سے غریب تر ہوتا ہے۔ غریب محنت کرے گا اور محنت کے بعد اسے جو کچھ فائدہ ملا، محنت کا جو کچھ ثمرہ اس کو ملا، اسے سود کھانے والے کو دینا ہے۔ غریب کبھی مالدار نہیں ہو سکتا، اور جو سود دینے والا ہے، سود کھانے والا، وہ ہمیشہ امیر سے امیر، اس کے اکاؤنٹ میں بڑھوتری ہوتی ہے، ہی اضافہ ہوتے چلے جاتا ہے۔ اور اسی طرح تجارت میں نفع کی امید ہوتی ہے اور نقصان کا اندیشہ بھی ہوتا ہے۔ نفع کی امید ہوتی ہے اور نقصان کا اندیشہ بھی ہوتا ہے، لیکن سود دینے والے کو کبھی، یہ جو سود کھانے والا ہوتا ہے اسے کبھی بھی نقصان کا اندیشہ نہیں ہوتا، ہمیشہ فائدہ ہی فائدہ۔ کیوں؟ سود دینے والے ہمیشہ جیسے جیسے وقت گزرے اس کے مال میں، سود میں اضافہ ہی اضافہ ہوتا جائے گا، اور محنت کرنے والا محنت کر کے اس کا کوئی فائدہ حاصل نہیں کرے گا۔ اور تجارت اور سود میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ جہاں سودی معاملہ ہو وہاں پر بے عزتی، فساد، جھگڑے، پریشانی، اضطراب، اس طرح کی کیفیتیں بہت زیادہ ہوں گی۔ آپ دیکھیں سودی معاملہ ہونے سے پہلے بڑے احترام سے اس کا استقبال کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ جیسے ہی سودی معاملہ ہو جاتا ہے، وقت گزرنے کے بعد اگر وہ نہ دیں، گنڈوں کے ذریعے سے بے عزتی کر کے، اسے گھر والوں کے سامنے اس کو بے عزتی کر کے، معاشرے اور سماج پڑوسیوں کے سامنے اسے بے عزت کر کے اس سے مال حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی اسے اس کے گھر سے باہر کر دیتے ہیں، رشتہ داروں کے سامنے اس کی بے عزتی کی جاتی ہے۔ تو سودی معاملہ بہت ہی خطرناک ہے۔ اسی وجہ سے اسلام نے سودی معاملے کو بہت ہی لعنت والا، اس کو بڑی قباحت بیان کی ہے۔ اس معاملے میں قدم رکھنے سے پہلے ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ جو بھی آدمی سودی لین دین کے معاملے میں آگے بڑھتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ اس کے رسول کے مقابلے میں جنگ کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ اس معاملے کو آسان نہیں سمجھنا ہے۔
اب ہمارے معاشرے میں کل میں نے سودی لین دین کے تعلق سے چند خاص صورتیں بیان کی، اور بہت ساری نئی نئی صورتیں آتی ہیں۔ لوگ ہمارے پاس ایسے آ کر ملتے ہیں گویا کہ وہ ہمارے بڑے ہمدرد ہیں، ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں، ہمارے خیر خواہ ہیں۔ اس طرح مل کر سودی لین دین کے معاملے میں ہمیں آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور کبھی کبھار دیکھتے ہیں کوئی آدمی پھنس جائے تو بہت ہی خطرناک معاملے میں پھنس جاتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں بہت ساری صورتیں ہیں، ان میں سے بعض صورتوں کی طرف میں اشارہ کروں گا۔ آج ہمارے میں سے ہر ایک کے پاس بینک اکاؤنٹ ہے۔ بینک کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا سارا نظام سود پر ہوا کرتا ہے۔ ایک زمانہ تھا جب بینک کا نظام شروع ہوا، علماء کرام نے کہا کہ اگر ضروری ہو، ایمرجنسی ہو یا اضطراری صورت ہو تو اس وقت بینک اکاؤنٹ کھولنے کی اجازت دی، لیکن جس معاشرے میں جس ماحول میں ہم جی رہے ہیں وہاں اکاؤنٹ کے بغیر ہم جی نہیں سکتے۔ ہر معاملے میں ہمارے پاس خاص اکاؤنٹ ہونا ضروری ہے، بہت سارے معاملات میں اس کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ جب ہم اکاؤنٹ کھول دیتے ہیں تو پیسے رکھنے کی صورت میں کبھی کبھار ہمارے اکاؤنٹ میں سود کے پیسے آ جاتے ہیں، سود آ جاتے ہیں۔ اب کیا کریں؟ تو اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ وہ اس طرح کے سود کی رقم جو بھی آئیں اسے وقتاً فوقتاً اپنے حساب سے نکال کر ایسے راستے میں خرچ کر دینا چاہیے، ثواب کی نیت سے نہیں بلکہ سود کے پیسے کو اپنے حلال پیسے سے الگ کرنے کے لیے، تخلص کے لیے۔ ثواب کی نیت نہ ہو بلکہ میں اپنے حلال کمائی کو سود جیسے گندگی سے خالی کرنے کے لیے، صاف کرنے کے لیے اس مال کو نکال کر عام لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے راستے یا یتیم خانوں کے لیے، یا کوئی غریب ہے جسے علاج کے لیے ضرورت ہے، یا کوئی محتاج ہے، ایسے آدمی کو بغیر ثواب کی نیت سے دے دینا چاہیے۔ علماء کرام نے اس طرح کی بات کہی۔ اس کے بعد آج کے زمانے میں ٹھیک ہے، یہ جو بینک سے جو فائدہ ملتا ہے، کیوں وہ سود ہے، اس کی حقیقت بھی جاننا چاہیے کہ ہم جب بینک میں پیسے رکھتے ہیں تو گویا کہ ہم بینک والے کو قرض دیتے ہیں، بینک والے کو ہم قرض دیتے ہیں، وہ ہمارے اس قرض سے وہ فائدہ حاصل کرتا ہے۔ جیسے عام طور پر جسے قرض دیتے ہیں اس قرض سے وہ آدمی فائدہ حاصل کرتا ہے، تو بینک کو ہم قرض دیتے ہیں اور بینک والا ہمارے پیسے سے فائدہ اٹھاتا ہے، تجارت کرتا ہے، فلا فلا کرتا ہے، اور اس سے جو فائدہ حاصل ہو، قرض کے بدلے میں کوئی بھی فائدہ حاصل ہو جائے اسے سود قرار دیا۔ بعض روایتوں میں بعض علماء نے اس حدیث کو صریح قرار دیا، کل قرض جر منفعتا فہو ربا، ہر وہ قرض جس میں کوئی فائدہ حاصل ہو جائے وہ ربا ہے، وہ سود ہے۔ آپ نے کسی کو قرض دیا، وہ رقم لوٹا دیں، جتنی رقم آپ نے دی اتنی ہی لوٹائے ہو، اس میں کچھ اضافہ کر دیں، یہ سود ہے، ربا ہے۔ اس کی یہ شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ نے کسی سے قرض لیا، قرض لینے کے بعد یا آپ نے کسی کو قرض دیا، قرض لینے والا آپ کو دینے سے پہلے ہدیہ دیتا ہے۔ کہ یہ ہدیہ لینا جائز ہے یا نہیں؟ قرض لینے سے پہلے ہدیہ، سلام کلام کچھ نہیں تھا۔ قرض لینے کے بعد آپ کو کچھ ہدیے بھیجتے ہیں تاکہ آپ قرض مانگنے کے، واپس کے معاملے میں آپ کچھ اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ کریں۔ علماء کرام نے کہا قرض کی وجہ سے یہ جو ہدیہ دے رہا ہے وہ لینا بھی آپ کے لیے جائز نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ قرض کی وجہ سے وہ فائدہ پہنچانا چاہتا ہے۔ کل قرض جر منفعتا فہو ربا، ہر قرض جو فائدہ لائے وہ ربا ہے، سود ہے۔ اب ہم بینک والے کے حوالے جو قرض دیتے ہیں وہ ہمارے اس قرض کے ذریعے تجارت کرتا ہے اور اس کے بدلے میں ہمیں کچھ فائدہ دیتا ہے۔ قرض کے بدلے میں جو فائدہ ہو وہ ربا ہے، اس وجہ سے بینک والوں سے فائدہ حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح انشورنس کی جتنی صورتیں ہیں یہ ساری صورتیں ربا ہے، سود ہے، جوئے کی شکل میں داخل ہوتی ہے۔ ہم تفصیل میں جا نہیں سکتے ہیں تو ایسے ہی مختصر انداز میں بتاتے چلتے ہیں۔ اور فائنانس کروانا، فائنانس کروا کے کوئی چیز خریدنا، یہ بھی جو ہے سود میں داخل ہے۔ اسی طرح کریڈٹ کارڈ خریدنا یا اس کے ذریعے سے کوئی چیز خریدنا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم کریڈٹ کارڈ کے ذریعے چیز خریدتے ہیں اور وقت کے آنے سے پہلے ہم ادا کر دیتے ہیں۔ کریڈٹ کارڈ میں سود کی شرط اس وقت ہوتی ہے جب
ہم اس وقت تک ادا نہ کریں. مثلا اگر کسی نے کریڈٹ کارڈ کے استعمال کے ذریعے کوئی چیز خریدی اور کمپنی والے نے یہ اختیار دیا کہ 3 مہینے تک آپ رقم ادا کر دیں. رقم ادا کرنے کی صورت میں آپ کو انٹرسٹ دینا نہیں ہے. اگر آپ نے 3 مہینے جو مشروط ہے اس مہینے تک ادا نہیں کیے تو اس کے بعد ہر مدت کے بڑھنے پر آپ کو سود دینا ہے. اب لینے والے اس تسلی سے لیتے ہیں کہ میں 3 ماہ کے درمیان ادا کر دوں گا، لیکن سودی معاملے کے لیے راضی ہو جانا، اتفاق کرنا، یہ بھی شریعت میں اجازت نہیں. یہ کریڈٹ کارڈ جو ہے سودی لین دین کے لیے ایک وسیلہ ہے. آپ کو بتایا جائے گا کہ 3 ماہ تک نہ بھریں تو آپ کو سود دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ وسیلہ ہے. آپ ادا نہ کریں تو کس بات کے لیے راضی ہیں کہ میں سود دینے کے لیے تیار ہوں. یہ رضامندی، یہ اتفاق، یہ بھی سودی معاملے میں داخل ہے. اس وجہ سے اس کو نہیں لینا چاہیے. اور اسی طرح بینکوں میں ایک خاص بینک کی ایک قسم ہوتی ہے فکسڈ ڈپازٹ کر دینا. آپ فلاں مدت تک اگر رقم رکھتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو وہ کچھ رقم دے گا. یہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ نے جو دیا وہ قرض ہے. قرض پر جو بھی فائدہ حاصل ہو وہ ربا ہے، سود ہے. اور اسی طرح ویلٹ میں رکھنا، یہ جو ہمارے پاس جو ایپس وغیرہ ہوتے ہیں اس میں اگر آپ کچھ رقم ایک مدت کے لیے رکھتے ہیں تو وہ آپ کو کچھ آفرز دیتے ہیں، پرسنٹیج دیتے ہیں. اگر آپ نے نہیں رکھا تو آپ کو نہیں دیں گے. آپ ویلٹ میں کچھ رقم نہ رکھیں تو آپ کو وہ آفرز یا پرسنٹیج نہیں دیں گے. آپ ایک مدت تک فلاں رقم رکھتے ہیں تو اس کے بدلے میں آپ کو وہ آفر دیتے ہیں. آپ سوچیں کہ آپ نے جو اس کے پاس رکھا تھا وہ رقم آپ کے حق میں وہ قرض ہے، اس کے لیے قرض ہے، اور اس کے بدلے میں وہ آفر دے رہا ہے. ہر قرض کے بدلے میں جو فائدہ ہو وہ سود ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سودی معاملے میں آج جو ہمارے معاشرے میں ہے کرنسی تبدیل کرنا. کل بھی یہ بات آئی تھی کہ اگر ایک ہی جنس کی چیز دوسری چیز، ایک ہی جنس کی چیز یعنی ایک چیز دے کر دوسری چیز اسی طرح کی چیز لیتے ہیں تو اس میں 2 شرطیں ہم نے بتائی تھی. پہلی شرط یہ ہے کہ برابری ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ قبضہ اسی مجلس میں آپ اپنی ملکیت میں لے لیں. مثلا آپ نے کھجور خریدا، کھجور کے بدلے اس زمانے میں یہ چیز پائی جاتی تھی کہ چاول کے بدلے چاول، گیہوں کے بدلے گیہوں، کھجور کے بدلے کھجور خریدا کرتے تھے. اگر ایک ہی جنس ہو، ایک ہی چیز دے کر دوسری چیز دیتے ہیں، اس میں کوالٹی نہیں دیکھنا ہے، کوالٹی نہیں دیکھنا ہے. آپ کچھ بھی دیں اتنی ہی آپ کو لینی ہے. آپ اجوا دیں اور دوسرے قسم کی کھجور لینا چاہتے ہیں، برابری ہونا ہے. اجوا دے کر آپ سمجھیں صفوی یا کلمی کوئی بھی کھجور خریدے تو اس میں 2 شرطیں ہیں. برابری، جتنا دیں 2 کلو دیں تو اتنا ہی آپ کو 2 کلو لینا ہے، اور اسی مجلس میں آپ کو قبضہ بھی کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو ہریرہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو خیبر کے زکوٰۃ کے مال وغیرہ حاصل کرنے کے لیے بھیجا. جب وہ صحابی زکوٰۃ وغیرہ لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے عمدہ کھجور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کی. اللہ کے رسول نے سوال کیا، اکل تمر خیبر ہکذا، کیا خیبر میں جو کھجور ملتے ہیں سب کے سب عمدہ ہیں کیا؟ تو صحابی نے کہا نہیں اللہ کے رسول، ہم جب عمدہ کھجور، تازہ کھجور کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم کرتے ہیں کہ 2 سا دے کر 1 سا خریدتے ہیں. کبھی 2-3 سا دے کر 2 سا، یعنی سا اس زمانے میں مقدار پیمانہ تھا، وہ اس کے ذریعے خریدا کرتے تھے. اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، اگر ایک ہی جنس ہے، ایک ہی چیز ہے، دوسری چیز اسی چیز سے آپ بدلتے ہیں تو اس میں برابری ہونا چاہیے. اب سوال ہوگا کہ کبھی کبھار ہمارے معاشرے میں ہمیں تازہ کھجور کی ضرورت ہے، ہمارے گھر میں جو ہے پرانے کھجور ہوں. آج کے زمانے میں نئے زیورات کی ضرورت ہوتی ہے، ہمارے گھر میں پرانے زیورات ہیں. اب کیسے بیچ کر لے تو کیسے لے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا بِعِ الْجَمِيعَ بِالدَّرَاهِمِ، پہلے اس کو درہم کے سے پیسوں سے بیچ دو، پیسے آپ واپس لے کر جو چیز تمہیں خریدنی ہے وہ خرید لیا کرو. تو آج کے زمانے میں اس طرح اگر چیزیں ہوں تو اس میں برابری اور قبضہ ہونا ضروری ہے. اور کرنسی کا معاملہ کیا ہے؟ اب کوئی عمرے پر جانے والے ہوتے ہیں، عمرے پر جانے والے تو ریال کی ضرورت ہوتی ہے، پیسے دے کر ریال، جنس الگ الگ ہے، یہ پیسہ ہے وہ ریال ہے، 2 الگ الگ کرنسی ہیں، تو اس میں برابری ضروری نہیں. آپ 1 لاکھ دے کر
اس میں 5,000 ریال لیں، برابری ضروری نہیں، لیکن کرنسی ہونے کی وجہ سے، ثمنیت کی وجہ سے قبضہ ضروری ہے۔ آپ ایک ہی مجلس میں آپ پیسے دیں، دوسری کرنسی اسی مجلس میں لینا چاہیے، لیکن اس معاملے میں ہمارے معاشرے میں بڑی کوتاہی نظر آتی ہے۔ بینک میں بھیج دیے اس کو، کبھی اس کے بعد لیتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کرنسی تبدیل کرنے کے معاملے میں اسی مجلس میں آپ کو قبضہ کرنا ضروری ہے۔ یہ چند اہم صورتیں تھیں جو سود کے تعلق سے تھی۔ سود کے تعلق سے ہماری شریعت نے اتنی قباحتیں مذمت کیوں کی ہیں؟ کیونکہ مال بہت ہی بڑی نعمت ہے، اس مال کو صاف رکھنے کا حکم دیا گیا۔ اب ہم مال کی اہمیت کو سمجھیں کہ اللہ نے مال کو اور ہماری شریعت نے مال کو کیا اہمیت دی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں مال حلال طریقے سے، رزق حلال طریقے سے کمانے کا حکم دیا۔ اس وجہ سے کہ جو مال ہے، جو کچھ ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اوڑھتے ہیں، پہنتے ہیں، اس کا اثر، مال کا اثر ہماری عبادتوں پر ہوتا ہے، ہماری دعاؤں پر ہوتا ہے، ہمارے اخلاق و کردار پر ہوتا ہے، یہاں تک کہ ہمارے بچوں پر بھی اور ہمارے معاشرے پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ اگر کسی معاشرے کے لوگ حلال کمائی اور حلال رزق کھانے لگے تو ان کی عبادت قابل قبول، ان کے اخلاق و کردار بہتر ہوں گے، اور اس کے معاشرے میں بہت ساری برکت کے مظاہر نظر آئیں گے۔ اور جس معاشرے میں حرام کھانے والے ہوں، حرام کمائی کرنے والے ہوں، وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ برکت نکال لیتے ہیں، اور حرام کمائی کی وجہ سے یا حلال روزی کی وجہ سے ہماری عبادتیں، ہمارے دعا متاثر ہوتے ہیں۔ مشہور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پاک چیزوں ہی کو قبول کرتے ہیں۔ اگر کسی نے حلال روزی کمائی اور اس کے ذریعے صدقہ کیا، اللہ رب العالمین قبول کریں گے۔ کسی نے حلال روزی کمائی اور اس کے ذریعے لقمے کھائے اور عبادت کیا تو اللہ اس کو قبول کریں گے۔ اگر کسی کی کمائی حرام ہو، اس کے ذریعے صدقہ کریں تو کیا اللہ اس کو قبول کریں گے؟ نہیں۔ اگر کسی کی کمائی حرام طریقے سے ہو، اس کو کھانے لگے اور وہ عبادت انجام دینے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عبادت قبول نہیں کریں گے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، ایک آدمی طویل سفر پر نکلتا ہے، سفر کی وجہ سے اس کے کپڑے میلے کچیلے اور اس کے بال پراگندہ ہیں، ایسی حالت میں وہ دعا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے اس لیے بتایا کہ اس کی حالت مضطر کی ہوتی ہے، یعنی پریشان ہو کر اللہ کو پکارتا ہے۔ جب بندہ پریشان ہو کر اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتے ہیں۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، پریشان حال کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ یہ آدمی پریشان ہے لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کریں گے۔ کیوں قبول نہیں کریں گے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، مطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام ہے، ومشربہ حرام، اس کا پینا حرام ہے، وملبسہ حرام، اس کا پہننا حرام ہے، وغذی بالحرام، اور اس کا جو بدن ہے پورے حرام سے پلا ہے، بڑھا ہے۔ فأنا یستجاب لذلک، ایسے آدمی کی دعا اللہ تعالیٰ کیسے قبول کریں گے؟ تو حرام کی کمائی کی وجہ سے، حرام لقمے کی وجہ سے ہماری دعائیں متاثر ہوتی ہیں، قابل قبول نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو ہم پر دے ماریں گے۔ تو اسی لیے حلال کمائی کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر آپ کے پاس مال نہیں ہے، ایک وقت کھا لیں، حلال کھائیں، اللہ کو راضی کر لے، یہ کافی ہے۔ اگر کوئی آدمی حرام طریقے سے کمائے اور عیش و عشرت کی زندگی گزارے، راحت سے گزارے، ایسا آدمی اللہ تعالیٰ کو راضی نہیں کرے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اپنے بدن کو حرام مال سے پروان چڑھائے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایسے بدن کے لیے جہنم زیادہ مناسب ہے۔ ما نبت من سحت فالنار اولا به، جو بدن حرام کمائی سے سود کھا کر پلے بڑھے، ایسے آدمی کا انجام جہنم ہونا یہ زیادہ بہتر ہے، ایسا آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا، اللہ کے رسول نے فرمایا۔ اتنی وعیدیں سنانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حلال کمائی کرتے ہیں ان کی کیا فضیلت بتائی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، التاجر الصدوق الامین، تجارت کرنے والا سچا اور امانت دار آدمی، تجارت کے معاملے میں سچائی کا راستہ اختیار کرنے والا، حلال طریقہ اختیار کرنے والا، مع النبیین والصدیقین والشہداء، کل روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کو انبیاء کرام، شہداء اور نیک لوگوں کے ساتھ اس کو اٹھائیں گے۔ روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہ مقام عطا کریں گے جو حلال روزی کے ذریعے کمانے والا ہو، حلال روزی جس کی ہو۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی فضیلتیں ہمارے لیے بیان کی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے یہ بات بھی بتائیں کہ آدمی حلال روزی کے لیے کوشش کرے, کوشش کے ساتھ ساتھ دعا بھی کرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی توفیق جب تک شامل حال نہ ہو ہم صحیح راستے پر نہیں آ سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے؟ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک, اے پروردگار حلال دے کر حرام سے مجھے دور رکھ لے, کفایت کر لے, مجھے حلال روزی دے دے, میں حرام سے دور رہ جاؤں. وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ, تو اپنے فضل سے مجھے بے نیاز کر دے, تیرے علاوہ کسی اور کی ضرورت نہ ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں. ہمیں کتنے اس دعا کی اہمیت سمجھنی ہے اور اس دعا کا اہتمام کس قدر کرنا چاہیے ہمیں سوچ لینا چاہیے. اس دعا کو ہر دعا میں, سجدے میں, چلتے پھرتے اس دعا کو مانگے. اللہ تبارک و تعالیٰ دینے کے لیے راضی ہیں. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. یہ دعا ہر ایک کو یاد کرنا چاہیے. دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا فضل آئے گا, اللہ کی رحمتیں آئیں گی. ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں حلال رزق عطا کریں گے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بتلا دی. یہ قاعدہ ہے ہمارے لیے, یہ قاعدہ ہے, یہ سن کر ہم اپنی مجلس ختم کر دیتے. اللہ کے رسول نے فرمایا ان روح القدس قد نفث فی روعی, کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جبریل امین نے میرے دل میں بات ڈالی, یعنی وحی کے ذریعے بات مجھے بتائی گئی. انہ لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها, کہ کوئی بھی آدمی, کوئی بھی جان اس وقت تک نہیں مرے گی جب تک کہ وہ اپنے رزق کو حاصل نہ کر لے. یعنی جب وہ ماں کے پیٹ میں تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا رزق لکھ دیا, وہ رزق اس تک پہنچ کر رہے گا, جو کچھ اسے ملنا ہے مل کر رہے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب, تمہیں مال تو ملنے والا ہے, اللہ سے ڈرو اور مال کمانے کے معاملے میں بہتر طریقہ, حلال طریقہ اختیار کرو. اگر تم حرام طریقہ اختیار کرو گے تو مال ملے گا, حرام طریقہ اختیار کرو گے تب بھی مال ملے گا. تمہیں مال ملنے والا ہے لیکن تمہیں چاہیے کہ صحیح راستہ اختیار کرو. صحیح راستہ اختیار کرو گے اللہ راضی ہوگا, عبادتیں قبول ہوں گی, دعائیں قبول ہوگی, اللہ راضی ہو جائے گا, اس کے بدلے میں جنت ملے گی. اگر ہم غلط راستے اختیار کریں گے اللہ ناراض ہوگا, عبادتیں قابل قبول نہیں ہوگی, اور اللہ تعالیٰ جب ناراض ہو جائے تو وہ بندہ جنت میں بھی نہیں جائے گا. باتیں بہت زیادہ ہیں, انہی باتوں پر میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ پروردگار مجھے اور آپ کو مال کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, صحیح طریقے صحیح راستے سے مال کمانے کی توفیق عطا فرمائے, حرام لقمے حرام طریقے سے ہم تمام کو دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.